بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ رأیت، کیا تو نے دیکھا، الذی، اس شخص کو جو یکذب، جھٹلاتا ہے، بالدین، جزا کے دن کو یعنی قیامت کو، فذالک، پس یہ وہی ہے، الذی، جو یدعو، دھکے دیتا ہے، یتیم کو، ولا، اور نہیں، یحض، ترغیب دلاتا ہے، علی، پر، طعامی، کھانا کھلانے، مسکین کو، فویل، تباہی ہے، للمصلین، لیے ایسے نمازیوں کے، الذین، جو، ہم، وہ، عن، سے، صلاتہم، نماز اپنی، ساہون، غافل ہیں، الذین، وہ لوگ کہ، ہم، جو، یراؤون، ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون، اور نہیں دیتے، روکے رکھتے ہیں، ماعون، برتنے کی چھوٹی چیزیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، آج ہم سورہ ماعون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کا ایک رکوع ہے اور 7 آیات ہیں، اور ماعون تھوڑی سی چیز کو کہتے ہیں، اور اس کے کئی نام بتائے گئے ہیں، جیسے کہ الدین، ارائیتا، اور یتیم، اور ماعون۔ مکی صورت ہے، اور اس کے مکی اور مدنی ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ جن مفسرین نے اس کو مدنی کہا ہے وہ اس کے اندر جو داخلی شہادت بتاتے ہیں، نماز سے غفلت اور دکھاوے کی نماز، جو منافقین کی یہ قسم تھی، یہ مدینہ میں ہی پائی جاتی تھی، کیونکہ مکہ میں تو نماز پڑھنا ممکن ہی نہ تھا، اور جو کوئی نماز پڑھتا تھا تو وہ اپنی جان پر کھیل کر نماز پڑھتا تھا۔ اس سورہ کا اگر ہم مضمون دیکھیں تو اس میں انسان کے اندر آخرت پر ایمان کا نہ لانا کس قسم کا اخلاق و کردار پیدا کرتا ہے، یہ اس میں بتایا گیا ہے۔ اور شروع میں ان کفار کی حالت بیان کی گئی ہے جو اعلانیہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور باقی 4 آیات میں ان منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے جو بظاہر تو مسلمان ہیں مگر دل میں آخرت اور اس کی جزا اور سزا کا کوئی تصور نہیں رکھتے۔ مجموعی طور پر دونوں گروہوں کے طرز عمل کو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک مضبوط اور مستحکم پاکیزہ کردار عقیدہ آخرت کے بغیر پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اس کو تھوڑا آیات کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے دیکھا، بھلا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ تو تم نے دیکھا کا خطاب اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر قرآن کا جو انداز بیان ہے وہ ہر صاحب عقل اور سوچنے سمجھنے والے انسان کو مخاطب کرتا ہے، اور آپ کے بعد باقی تمام لوگ اس کے مخاطب ہیں۔ اور دیکھنے کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا بھی ہے، کیونکہ آگے جو حال بیان کیا جا رہا ہے وہ ہر دیکھنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اس کا مطلب جاننا، سمجھنا اور غور کرنا بھی ہے۔ عربی کی طرح اردو میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ
اس معنی میں بھی بولا جاتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں یا میں دیکھ رہی ہوں، بچوں کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جانتی ہوں، مجھے خبر ہے، مجھے معلوم ہے تم کیا کر رہے ہو. یا پھر ہم اس طریقے سے بولتے ہیں ذرا یہ بھی تو دیکھو، تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ ذرا اس پر بھی تو غور کرو، اس کو تو سمجھنے کی کوشش کرو. تو اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ ذرا ایسے شخص کے حال پر تو غور کرو جو جزا اور سزا کے دن کو یعنی قیامت کو جھٹلاتا ہے، تو اس سے پھر اس کا کیا شخصیت اور کردار بنے گا، وہ آگے اسی کے حوالے سے پھر بتایا گیا ہے. اور اس میں جو صورت سوالیہ انداز سے شروع ہوئی ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، بظاہر آپ مخاطب ہیں اور سوالیہ انداز میں بھی ہے، تو اس سے مراد یہاں پر اظہار تعجب بھی ہے. کتنی حیرانی کی بات ہے، کتنی تعجب کی بات ہے کہ جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے یہ شخص. دین کا لفظ قرآن کریم میں کئی معنی میں استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی کامل اور مکمل حاکمیت کے بارے میں بھی، اور انسان کی مکمل عبودیت اور بندگی کے بارے میں بھی، اور قانون جزا اور سزا کے بارے میں بھی، اور قانون جزا اور سزا کو نافذ کرنے کی قوت یا قدرت کے بارے میں بھی، اور دین اسلام کے لیے بھی دین استعمال ہوا ہے. کفار مکہ ان سب چیزوں کو نہیں مانتے تھے، وہ ان سب چیزوں کے منکر تھے. نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی کامل حاکمیت کو مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے، اور وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، نہ ہی اللہ کی بندگی کرتے، نہ ہی قیامت کے دن کے حساب کتاب کو مانتے، اور نہ ہی یہ سمجھتے تھے کہ یہ جزا اور سزا ان کے لیے ہیں. کہتے تھے کہ اگر ہوئی بھی تو ہمارے لیے نہیں ہوگی. اور الذی سے یہاں پر کوئی خاص شخص بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابو لہب کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے، یہاں پر اس کا نام نہیں لیا گیا. اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ایسا کوئی اور بھی شخص ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں، یعنی پھر وہی شخص اس سے مراد ہوگا جس کے اندر ایسی صفات موجود ہوں. تو اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ وہ اگلی آیت میں اس کی علامات بتائی گئی ہیں کہ وہ کیا کرے گا، کیا کرتا ہے، کیسا ہے وہ. یہاں پر فرمایا ید الیتیم، جس کے معنی ہیں کئی معنی کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ وہ یتیم کا حق مار کر کھا جاتا ہے اور اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی میراث سے اس کو بے دخل کر کے دھکے مار کر نکال دیتا ہے. دوسرا اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ یتیم اگر اس سے مدد مانگنے آتا ہے تو رحم کھانے کے بجائے اسے دھکے مار دیتا ہے، اور پھر بھی اگر وہ پریشان حالی یا پھر کچھ امید لے کر کھڑا رہے یا انتظار کرے تو اسے دھکے دے کر وہاں سے بھگا دیتا ہے. اور تیسرا اس کا مطلب یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ یتیم پر ظلم ڈھاتا ہے. مثلا اس کے گھر میں اگر کوئی اس کا اپنا رشتہ دار ہو اور وہ یتیم ہو تو اس کو تمام گھر کی خدمت گاری کرنے پر لگا دیتے ہیں، ان کو جھڑکیاں دیتے ہیں، ٹھوکریں مارتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، جہالت بکتے ہیں ان سے، اور ان سے سارے گھر کے کام لیتے ہیں. اور یہاں پر جو کردار بتایا گیا ہے وہ کبھی کبھار اس سے یہ حرکت سرزد نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی عادت ہے. وہ مستقل اس کا یہی رویہ ہے کہ اتنا ہی برا سلوک وہ یتیموں کے یا غریبوں مسکینوں کے ساتھ کرتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یتیم ایک بے بس اور بے یار و مددگار انسان ہے، تو اس لیے کوئی بھی حرج نہیں اس کا حق مار کھایا جائے یا اس پر ظلم و ستم کیا جائے یا بے یار و مددگار اسے سمجھ کر دھتکار دیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو شخص قیامت پر یقین رکھنے والا ہوگا وہ یہ نہیں کر سکتا، اور قیامت کا منکر ہی انتہائی بخیل اور یتیم کے ساتھ یہ برا سلوک کر سکتا ہے. آج کے دور میں یا ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو آج بھی لوگوں کی عزت مال کی وجہ سے ہی ہے، اور کوئی کتنا بھی نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی اگر اس کے پاس مال نہ ہو. تو مال دولت جو ہیں وہ تو آنی جانی چیزیں ہیں، اصل عزت اور محبت تو دین کی وجہ سے ہونی چاہیے کہ وہی پھر پائیدار بھی ہوتی ہے. تو اس میں انسان کی قدر و قیمت ہوتی ہے نہ کہ دولت کی. تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کردار ہمارے سامنے رکھا ہے اس کے یہاں مال قیمتی ہے اور انسان بیکار ہے، اسی لیے وہ یتیم کی عزت نہیں کرتا. اور اس معاشرے میں بھی اہل عرب کے یہاں بھی یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہ بات بہت عام تھی کہ بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا. مظلوم لوگوں کی کوئی داد رسی نہیں کرتا تھا، اور اپنے رشتہ داروں تک کے مال پر لوگ خود قبضہ کر لیا کرتے تھے، بلکہ سوسائٹی کا کوئی بھی مسکین یا کمزور شخص ہوتا
اس کا حق دبا جاتے اور کوئی منع کرنے والا بھی نہیں تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ابو لہب کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے، وہ انتہائی بخیل انسان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھتیجے تھے، یتیم تھے، مگر اس نے مالدار ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت نہیں کی، اور اس کے برعکس ابو طالب بہت ہی غریب تھے، عمر میں بھی چھوٹے تھے، کمزور بھی تھے، مگر انسانیت بار سے بہت بلند ان کا کردار تھا، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اپنے ذمے لے لی تھی۔ حالانکہ بہت عیالدار بھی تھے، وہ ان کے کافی زیادہ بچے وغیرہ تھے اور ان کے پاس کوئی مال دولت بھی نہیں تھا۔ اور ابو لہب کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ مالدار ترین شخص تھا، اور خانہ کعبہ کی جو بھی آمدنی آتی تھی یہ وہ تھا جو حج پر لوگ آتے تھے اور وہاں پر نذرانے اور اپنے بتوں کو چڑھاتے تھے، اور بیت المال یعنی رفادہ کا بھی اس نے اپنا قبضہ کیا ہوا تھا، اور مکے کا انتہائی امیر ترین شخص تھا، اور بخیل بہت زیادہ تھا، خرچ نہیں کرتا تھا، اور ہر طرح سے جائز اور ناجائز مال اس نے سمیٹ کر رکھا ہوا تھا، اور پھر بھی یتیموں کو دھکے دیا کرتا تھا، یعنی ان کے حقوق ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کے حوالے سے ایک بڑا ہی عجیب واقعہ قاضی ابو الحسن نے اپنی کتاب اعلام النبوہ میں لکھا ہے کہ ابو جہل ایک یتیم کا وصی تھا۔ وہ بچہ ایک روز اس حالت میں اس کے پاس آیا کہ اس کے پاس کپڑے تک نہیں تھے، یعنی برہنگی کی حالت میں تھا وہ، تو اس نے آ کر التجا کی کہ میرے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے مجھے کچھ دے دیا جائے، مگر اس ظالم نے اس کی طرف توجہ تک نہیں کی، اور وہ کھڑے کھڑے آخرکار مایوس ہو کر چلا گیا۔ تو قریش کے سرداروں نے ازراہ شرارت اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کر، وہ ابو جہل سے سفارش کر کے تجھے تیرا مال دلوا دیں گے۔ بچہ بیچارہ جانتا ہی نہیں تھا کہ ابو جہل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے، اور یہ بدبخت اس کو کس غرض کے لیے مشورہ دے رہے ہیں۔ وہ سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اپنا حال آپ سے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر اپنے بدترین دشمن ابو جہل کے یہاں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے آپ کا استقبال کیا، اور جب آپ نے فرمایا کہ اس بچے کا حق اسے دے دو تو وہ فوراً مان گیا اور اس کا مال لا کر اس بچے کو دے دیا۔ قریش کے سردار طاق میں لگے ہوئے تھے کہ دیکھیں ان دونوں کے درمیان اب کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ وہ کسی مزیدار جھڑپ کی امید رکھتے تھے، مگر جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ حیران ہو کر ابو جہل کے پاس آئے اور اسے طعنہ دیا کہ تم بھی اپنا دین چھوڑ گئے ہو۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا ہے، مگر مجھے ایسا معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں ایک ایک حربہ ہے جو میرے اندر گھس جائے گا، یعنی ایک ہتھیار مجھے ایسا نظر آیا کہ جو میرے اندر گھس جائے گا اگر میں نے ذرا بھی ان کی مرضی کے خلاف کوئی حرکت کی۔ تو اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانے میں بھی عرب کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور معزز قبیلے تک کے بڑے بڑے سرداروں کا یتیموں اور بے یار و مددگار لوگوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، بلکہ یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بلند اخلاق و کردار کے مالک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کا آپ کے بدترین دشمنوں تک پر کیسا رعب اور دبدبہ تھا۔ اور اسی کی وجہ سے، اسی زبردست اخلاقی رعب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش جادوگر کہا کرتے تھے کہ آپ لوگوں کے اوپر جادو کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا، یعنی غریب، فقیر، مسکین کو بھی، بے آسرا لوگوں کو بھی کوئی کھانا کھلانے کی نہ خود کرتا ہے نہ دوسروں کو اس کی طرف آمادہ کرتا ہے یا اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اطعام المسکین نہیں کہا بلکہ طعام المسکین کہا کہ مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ تو جو کھانا مسکین کو دیا جاتا ہے وہ دینے والے کا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس مسکین کا کھانا ہوتا ہے، اور وہ اس کا حق ہے جو دینے والے پر عائد ہوتا ہے۔ اور اگر دینے والا اس کو یعنی کوئی بخشش سمجھ کے نہیں دے رہا ہے، وہ جو ہے بلکہ اس کا حق ادا کر رہا ہے، اگر نہیں کیا تو اس کی پکڑ ہوگی۔ اور یہی بات سورہ زاریات آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے، یعنی جو دے رہے ہیں تو وہ حق ادا کر رہے ہیں، گویا وہ کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں۔
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نہ وہ خود اپنے نفس کو آمادہ کرتا ہے اس کام پر، نہ اپنے گھر والوں کو کہتا ہے کہ مسکین کو کھانا دیں، اور نہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ ترغیب دلاتا ہے، نہ ان کو اکساتا ہے کہ معاشرے میں جو غریب اور محتاج لوگ بھوکے مر رہے ہیں ان کے حقوق پہچانو، ان کے حقوق ادا کرو اور ان کے بھوک مٹانے کا کچھ انتظام کیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں اس حالت سے نکلیں یا پھر ان کی کچھ حالات بہتر ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف 2 نمایاں مثالیں دی اور بتایا یہ ہے کہ انکار آخرت لوگوں میں کس طریقے کی اخلاقی برائیاں پیدا کرتا ہے، اور اس سے صرف یہی 2 برائیاں پیدا نہیں ہوتی ہیں کہ یتیموں کو دھکے دیں، مسکینوں کو کھانا دینے پر نہ اکسائیں، بلکہ جو بے شمار خرابیاں اس گمراہی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں وہ بس 2 یہاں پر نمونہ کے طور پر پیش کی گئی ہیں۔ بتایا اصل میں یہ کیا ہے کہ اگر انسان اللہ کے سامنے جواب دہی کا اس کو احساس نہ ہو، اس بات کا قائل نہ ہو، تو پھر اس کے اندر ایسی بری حرکتیں، اخلاقی انتہائی جو بد اخلاقی کی اور بری حرکتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ یتیم کا حق بھی مارتا ہے، اس پر ظلم اٹھاتا ہے، اس کو دھتکارتا بھی ہے، اور مسکین کو خود بھی نہیں کھانا کھلاتا، دوسروں کو بھی اس کو کھانا کھلانے سے روکتا ہے۔ تو آخرت کا جو یقین ہے وہ انسان کے اندر جو اوصاف پیدا کرتا ہے، جو اس سے پہلے ہم نے سورہ عصر اور سورہ بلد میں بھی پڑھے کہ وتواصوا بالمرحمہ، اور کہ وہ ایک دوسرے کو خلق خدا پر رحم کھانے کی نصیحت کرتے ہیں، اور وتواصوا بالحق کہ وہ ایک دوسرے کو ادائے حقوق کی نصیحت بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے کہ کھلے کھلے منکرین آخرت کا حال تو یہ تھا کہ جو ابھی تم نے سنا، یعنی اوپر والی آیات میں جو ہم نے دیکھا۔ اب ذرا ان منافقوں کا حال بھی دیکھو جو نماز پڑھنے والے گروہ یعنی مسلمانوں میں شامل ہیں، اور چونکہ بظاہر مسلمان ہونے کے باوجود آخرت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اس لیے ذرا دیکھو کہ وہ اپنے لیے کس تباہی کا سامان کر رہے ہیں۔ اب آگے والی آیات میں ان کی کچھ صفات بتائی گئی ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ یہاں پر ان صلاتہم ساہون فرمایا، فی صلاتہم ساہون نہیں فرمایا۔ فی صلاتہم ساہون ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ نماز میں بھولتے ہیں، اور نماز میں بھولنا کوئی جو ہے شریعت میں اس کو نفاق نہیں بتایا گیا، بلکہ کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھول لاحق ہوئی، اور آپ نے اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو کا طریقہ ہمیں بتایا۔ اور تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان صلاتہم ساہون کہ وہ اپنی نماز سے غافل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھی تو اور نہیں پڑھی تو دونوں ان کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے نماز کو ٹالتے رہتے ہیں، اور جب بالکل وقت ختم ہونے لگتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مار لیتے ہیں، یا نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بے دلی سے یا قسمساتے ہوئے یا بادل نخواستہ اٹھتے ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو یا تو کپڑوں سے کھیلتے رہتے ہیں یا جوائیاں لیتے رہتے ہیں۔ پوری نماز میں ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ خیال ہی نہیں رہتا انہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کس کے سامنے کھڑے ہیں، اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں دل کو کہیں اور ہی پڑھا ہوا ہوتا ہے، مارے باندھے کی ایک طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور نہ قیام نہ رکوع اور سجود صحیح طریقے سے ادا ہوتے ہیں، بس نماز کی ایک شکل بنا کر جلدی جلدی فارغ ہو جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے لیے۔ کہیں پھنس گئے تو پڑھ لی، نماز کا وقت آتا بھی ہے تو انہیں کوئی محسوس نہیں ہوتی یہ بات کہ یہ نماز کا وقت ہے، یا مؤذن کی آواز جو ہے ان کے کان میں آتی رہتی ہے، اور کون پکار رہا ہے، کس لیے پکار رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور یہی آخرت پر ایمان نہ ہونے کی علامت بھی ہے۔ حضرت انس اور عطا بن دینار کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے صلاتہم ساہون نہیں بلکہ ان صلاتہم ساہون فرمایا، یعنی ہم نماز میں بھولتے تو ضرور ہیں مگر نماز سے غافل نہیں ہیں، اس لیے ہمارا شمار منافقوں میں نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یعنی 3 بار آپ نے فرمایا۔ عصر کے وقت بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے، یعنی غروب کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، یا جن
اور جن میں اللہ تعالیٰ کو کم ہی یاد کرتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے ان کے صاحبزادے مصعب بن سعد روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا تھا کہ جو نماز سے غفلت برتتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو اس کا وقت ٹال کر پڑھتے ہیں۔ یہ طبرانی اور بہقی کی روایت ہے۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ نماز میں دوسرے خیالات کا آنا اور چیز ہے، اور نماز کی طرف کبھی متوجہ ہی نہ ہونا دوسری چیز ہے۔ پہلی حالت جو ہے وہ بشریت کا تقاضا ہے، یعنی انسان بشر ہونے کا، کہ وہ بھول جاتا ہے انسان، بلا ارادہ کبھی دوسرے خیالات بھی آ جاتے ہیں، اور مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اسے احساس ہوتا ہے کہ نماز میں اس کی توجہ ہٹ رہی ہے یا دوسرے خیالات آ رہے ہیں تو وہ ان کو جھٹک دیتا ہے اور کوشش کر کے پھر نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ دوسری چیز ہے کہ آدمی نماز کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو، بس صرف ایکسرسائز کر رہے ہو، اللہ کی یاد کا کوئی شائبہ نہ ہو اس کے دل میں، اور نماز کی شروع ہونے سے سلام پھیرنے تک ایک لمحہ بھی اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو، اور جن خیالات کو لے کر اس نے نماز کو شروع کیا تھا انہی کو لے کر وہ نماز کو ختم کر دے، تو یہ دوسری شکل ہے، اور بھولنا دوسری چیز ہے، وہ منافقت میں نہیں آتا۔ اور جو ریاکاری کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ دوسروں کے لیے دکھانے کے لیے ان کی نیت ہوتی ہے، تو یہ پھر ریاکاری جو کہا گیا یہ پھر اس کے زمرے میں آئے گا، جو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگ ان کو نیک سمجھیں، اور ان کے جو کام کر رہے ہیں نیکی کے ان کا دنیا میں ساری میں اس کا اعلان ہو جائے اور ان کو فائدے اس سے حاصل ہو جائیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد منافقین ہیں جو دکھاوے کی نماز پڑھتے تھے، اگر دوسرے لوگ موجود ہوتے تو وہ پڑھ لیتے، اور کوئی نہ دیکھنے والا ہوتا تو نہیں پڑھتے تھے، تنہا ہوتے تو نہ پڑھتے، اور علانیہ ہوتے تو پڑھ لیتے۔ قرآن کریم میں بھی منافقین کی یہ حالت بیان کی گئی ہے سورہ نساء میں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے اٹھتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیزیں عاریتاً نہیں دیتے۔ حضرت علی ابن عمر اور سعید بن جبیر، قتادہ، حسن بصری اور بہت سارے مفسرین کے نزدیک اس سے مراد زکوٰۃ ہے، اور ابن عباس، ابن مسعود اور بہت سارے اور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد عام ضرورت کی چیزیں ہیں، مثلاً ہنڈیا، ڈول، کلہاڑی، ترازو، نمک، پانی، آگ، چکماق وغیرہ، جو کہ لوگ ایک دوسرے سے عاریتاً یعنی ادھار لیتے دیتے رہتے ہیں۔ تو اس سے مراد معاون کا اعلیٰ درجہ زکوٰۃ ہے، اور ادنیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ کسی کو چلنی، ڈول یا سوئی یا کوئی چھوٹی موٹی چیزیں عاریتاً ادھار دے دی جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ معاون سے مراد ہنڈیا، کلہاڑی، ڈول، ترازو اور ایسی دوسری چیزیں جو کہ ایک دوسرے سے ادھار لی جاتی ہیں انہی کو سمجھتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ معاون چھوٹی اور قلیل چیز کو کہتے ہیں، جو کسی بھی چیز کے لیے جس میں کچھ فائدہ اور نفع ہو۔ معنی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو معاون زکوٰۃ بھی ہے، کیونکہ وہ بہت ہی تھوڑا سا مال ہے، یعنی 2.5% جو نکالا جاتا ہے، جو غریبوں کی مدد کے لیے انسان اپنے مال میں سے دیتا ہے۔ اور دوسری عام ضرورت کی چیزیں بھی معاون ہیں، جن کا ذکر عبداللہ بن مسعود اور ان کے ہم خیال حضرات نے کیا ہے، اور اکثر مفسرین کی جو اکثریت ہے ان کا خیال یہی ہے کہ معاون سے تمام چھوٹی چیزیں ہیں مراد، جو کہ عادتاً ہمسائے ایک دوسرے سے، پڑوسی ایک دوسرے سے لیتے دیتے رہتے ہیں، اور ان کا مانگنا کوئی ذلت کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ غریب اور امیر سب کو کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی چیز کی کبھی ضرورت پیش آ ہی جاتی ہے۔ البتہ ایسی چیزوں کو دینے سے بخل برتنا اخلاقاً ایک گری ہوئی حرکت ہے، اور عموماً ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ باقی بھی رہتی ہیں، اور ہمسائے ایک دوسرے سے لے کر اپنا کام کر کے واپس ان کو جوکا تو کر دیتے ہیں۔ اور معاون کی تعریف میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی کے یہاں اگر مہمان آ جائیں تو وہ کسی اپنے ہمسائے سے چارپائی یا بستر وغیرہ تکیہ لے جائے، کہ اور یا پھر کسی ہمسائے کے تنور پہ روٹی پکا لے، یا پھر کوئی باہر جا رہا ہے تو وہ اپنا سامان، قیمتی چیزیں جو ہیں زیورات وغیرہ یا پیسے اپنے کسی ہمسائے کے پاس رکھوا جائے۔
تو بس آیت کا مقصد اس سے یہ ہے کہ آخرت کا انکار انسان کو اتنا تنگ دل بنا دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کوئی معمولی سے معمولی ایثار بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتا، یعنی اتنا چھوٹا دل ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اس طریقے کی کسی کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو حقوق اللہ کی بات بھی ہے اور حقوق العباد کی، اور پہلے حقوق العباد کی بات کی گئی، پھر حقوق اللہ کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کو صحیح طور سے ادا کرنے والا بنائے، بندوں کے اور اللہ کے حقوق۔ اور بندوں کے حقوق یہ ہیں کہ ان کا حق ادا کیا جائے، ان کو ضرورت جس چیز کی ہو وہ مہیا کی جائے، ان کو عزت دی جائے، اور پھر اللہ کا حق یہ ہے کہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔